دوسری روایت ہے کہ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے اور ان کے لیے اسی پانی کو اسی کنویں میں چھوڑ دیا، اسی چشمے میں. تو پھر وہ اندر چلتے ہیں اور اندر جو ہے آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. اسی مقام پر امام حسن مجتبیٰ عالی مقام بیٹھے تھے. ان کا جو دو حصے ہیں اس کنویں کے، ایک یہاں پر ہے امام حسن مجتبیٰ کا کنواں جہاں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. تو مل کر ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واسع علیہم یا مدد میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا. سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کے لیے دعا بھی کرتے اور امید کرتے ہیں خدا کی حفظ و امان ہوں گے. اور اس وقت جو ہے ہم عین الامام حسن کی طرف سفر کر رہے ہیں. عین امام حسن یعنی امام حسن کا ایک چشمہ ہے جو منطقہ حیرہ میں، حیرہ گاؤں ہے ان کا، وہاں پر پذیر ہے. اور یہ جو ہے ہم اس وقت گاڑی پر جا رہے ہیں چند زوار زیارت کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں جیسے تو مکمل وہاں کی جو معلومات ہے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں. اور خصوصاً یہ آپ یہاں کا علاقہ دیکھیں کہ اکثر جو ہے یہاں پر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اکثر، اور تھوڑی بہت یہاں پر آبادی بھی ہے، گندم کی آبادی بھی ہے الحمدللہ. یہ تقریباً گندم کی آبادی ہے. گندم کے ساتھ ساتھ کھجور کے بہت سارے درخت ہیں یہاں پر. اور اسی علاقے میں آبادی جو زیادہ تر ہے وہ کھجور اور گندم کی ہے. باقی تو آپ بہت جتنے زوار آئے ہوئے ان کو علم ہے کہ کس طرح کا علاقہ ہے. لیکن الحمدللہ تھوڑے ٹائم کے بعد ہم امام حسن مجتبیٰ کے اس چشمے کی طرف پہنچنے والے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہے کہ اس چشمے سے ان کو شفا ملی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جتنے آگے والے آنے والے زوار ہوں گے پروردگار ان سب کو بھی امام حسن مجتبیٰ کے کنویں کے صدقے میں اور اسی چشمے کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. آپ دیکھ رہے دونوں طرف کھجور کے درخت ہی درخت ہے. اور اکثر عراق میں کھجور زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر پہاڑی علاقہ اور ریتی سے بھری ہوئی زمین ہے. کم ایسے علاقے جہاں پر زراعت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہاں پر کھجور اور باقی کیا کہتے ہیں کہ ریگستانی علاقہ ہے. تو جس علاقے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں وہ آبادی کا علاقہ ہے. اور الحمدللہ یہاں پر گندم بھی کی جاتی ہے اور کھجور بھی جو ہے بہت وسیع پیمانے پر، اور بہترین کھجور جو یہاں پر آپ کو مل سکتی ہے. تو انشاءاللہ جیسے پہنچیں گے مولا حسن کے کنویں کی طرف تو وہاں پر بھی آپ کو زیارت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زرعی زمین ہے اور دونوں اطراف سے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ان کا فصل ہے وہ گندم کا ہے. اور اس کے علاوہ بنجر زمین بھی بہت ہے جس پہ کوئی آبادی نہیں ہے. اکثر عراق میں زیادہ تر بنجر زمین پائی جاتی ہے اور کم پیمانے پر یہاں پر آبادی ہوتی ہے. اور آبادی اس وقت جو ہے وہ گندم کی ہے. الحمدللہ اس وقت موسم بھی بہت پیارا ہے اور گرمی سردی کے بیچ کا موسم ہے. نہ اتنا سرد ہے نہ اتنا گرم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر عراق میں گرمی پائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ چلو مولا کی زیارت بھی کر لیتے ہیں، کنویں کی پانی بھی اٹھا لیتے ہیں اور آپ سب کے لیے دعائیں بھی کر لیتے ہیں.
طرف یہ ان کا صحرا ہے، یعنی ریگستانی علاقہ، کوئی آبادی نہیں ہے، اور دوسری طرف اس وقت جو ہے گندم کی آبادی ہے، اور تھوڑی بہت جو ہے بیچ بیچ میں چند گھر نظر آتے ہیں، چند لوگ نظر آتے ہیں، پہلا آبادی بہت کم ہے یہاں پر۔ یہ ان کا صحرا ہے۔ جب ہم امام حسن کی طرف چلتے ہیں، امام حسن کے چشمے کی طرف چلتے ہیں، تو ان کا ایک صحرا اور چھوٹے چھوٹے گاؤں نظر آتے ہیں، اور ان کا رہن سہن بہت مختلف ہے۔ میرے سامنے ان کے چند گھر نظر آتے ہیں، اسی طرح کہیں کہیں پر 2-3 گھر نظر آتے ہیں، اور باقی بالکل صحرا ہے۔ ایک طرف صحرا ہے، ایک طرف جو ان کی تھوڑی بہت آبادی ہے جو عین الامام حسن کی طرف ہے۔ بالکل ہم عین امام حسن کے قریب ہیں، انشاءاللہ جیسے وہاں پہنچیں گے تو آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ بالکل ہم اس وقت جو ہے عین الامام حسن کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ بالکل ہمارے سامنے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تمام دعائیں بھی کریں گے کہ پروردگار آپ کے لیے زیارت ہو، آپ کی مقام نصیب فرمائے، تمام تر حاجت میں آپ کی تمام تر دعائیں مولا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ بالکل یہ جو مولا کا ہے چشمہ ہے وہ صحرا میں، اور وہیں چل کر آپ کے لیے دعائیں کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت کی۔ شکر خدا، اس وقت ہم عین الامام حسن کی طرف، مولا حسن مجتبیٰ کے چشمے کی طرف پہنچ چکے ہیں، اور ابھی اندر جا رہے ہیں۔ اندر جا کر جو صورتحال ہے اور جو زیارت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین کے لیے دل سے دعائیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر امام حسن مجتبیٰ کا مقام بھی ہے جس پر مولا آئے، اور جہاں پر کافی غریب سارے جو ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر اکثر کڑوا پانی ہوتا تھا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ جب یہاں پر آئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ مولا یہاں پر جو پانی ہے وہ بالکل کڑوا ہے، تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ دوسری روایت ہے کہ اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے اور ان کے لیے اسی پانی کو اسی کنویں میں چھوڑ دیا، اسی چشمے میں، تو پھر وہ بالکل جو ہے شہد کی طرح بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم یا ابل حسن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ مقام امام حسن مجتبیٰ، سامنے آپ کے مقام الامام الحسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، وعین الدوائی والشفاء، یہ جو چشمہ ہے ایک علاج ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے۔ یہاں پر بہت سارے مومنین اور بہت سارے لوگ آتے ہیں مولا کے اسی چشمے کی طرف، اور اپنی دعائیں لے کے آتے ہیں، اپنی حاجات، کافی لوگوں کی یہاں پر حاجات بھی پوری ہوئی ہے، اور آپ کی بھی انشاءاللہ جو مرض ہے مولا انشاءاللہ شفا دیں گے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا مقام۔ اندر چلتے ہیں، اور اندر جو ہے آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم سیدی مولا یا ابا الحسن علیہ السلام۔ یہ مقام ہے امام حسن مجتبیٰ، عین الامام الحسن، امام حسن کا جو کنواں ہے یہ وہیں پر مقام ہے، اور اسی مقام پر امام حسن مجتبیٰ عالی مقام بیٹھے تھے۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ اسی گاؤں میں کچھ لوگ رہتے تھے، چند لوگ تھے، اتنی آبادی نہیں تھی، تو یہاں پر ایک چشمہ تھا جو میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک چشمہ تھا اسی آبادی میں، اور وہ لوگ بہت پریشان تھے اسی پانی کے حوالے سے۔ تو امام حسن مجتبیٰ عالی مقام جب کسی جنگ سے واپس آئے، اسی مقام پر بیٹھے، تو چند لوگ تھے مولا کی محضر مقدس میں آئے اور مولا سے التجا کی کہ اے فرزند رسول، ہم بہت پریشان ہیں۔ مولا نے فرمایا کون سی پریشانی؟ انہوں نے کہا مولا یہاں پر ایک چشمہ، ایک کنواں ہے، پانی نکلتا ہے وہاں سے، ایک ہی ہمارے لیے ذریعہ ہے پانی کا، لیکن پانی بہت کڑوا ہے، ہم پیتے ہیں
تو بیماری ہوتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں اور بہت ہم پریشانی میں ہیں۔ تو ایک ان کا جو دو حصے ہیں اس کنویں کے، ایک یہاں پر ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور آگے بھی لکھا ہوا ہے، یہ مکمل بورڈ ہے، اور یہ وہ کنواں ہے۔ تو امام عالی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہم نے سنا ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر پانی کو اسی چشمے میں چھوڑ دیا۔ تو اسی دن سے جو ہے یہ شفا بن گیا لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ یہ ہے دوسری جو روایت ہے، اور جو لوگ یہ روایت کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علی مقام اسی مقام پر پہنچے اور اسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، تو چند لوگ مولا کی محضر میں آئے، امام علی مقام آگے بڑھے اور مولا نے اسی کنویں میں اپنی تلوار کو ڈبویا، یعنی اسی پانی کے اوپر اپنی تلوار کو مارا اور کہا کہ یہ آج سے لے کر ہمیشہ تک کے لیے آپ کے لیے یہ پانی شفا یاب ہے اور آپ کو شفا دے گا۔ جتنے بھی لوگ مریض ہوتے ہیں، جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، جو آپ کو مشکلات ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ پانی آج سے آپ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہ بالکل صحرا ہے، جنگل ہے، اور ابھی تو ریگستان ہے، کوئی خاص آبادی نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے امام حسن مجتبیٰ علی مقام نے لوگوں کے لیے یہ کیا کہ ان کو جو مرض تھا، جو تکلیف تھی، جو پانی کے حوالے سے پریشانی تھی، وہ امام علیہ السلام نے ختم کر دی اپنی دعا سے، اپنی تلوار سے، یا اپنی عصمت سے ان لوگوں کو نجات دلائی۔ اور بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے بینر لگے ہوئے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں فلاں مرض کا شفا ملی، ہمیں فلاں مرض تھا۔ اور اکثر تو یہاں پر ابھی اگر میں دکھا دیتا ہوں تو خواتین پانی اٹھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پانی اٹھا کے لے جاتے ہیں، ظاہر آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ منظر اور مقام تھا جو آپ کے لیے ضروری تھا دکھانا، کہ مولا نے بہت ساری یہاں پر لوگوں کی مدد کی۔ یہاں سے پانی آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور یہ نیچے چشمہ ہے۔ یہ ہے جو خارش ہو، دوسرا مرض ہو، جو بھی مرض ہو مطلب، تو اسی کنویں سے ان کو شفا ملتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو بھی مولا کے صدقے میں، سیدہ فاطمہ کے صدقے میں، حسن مجتبیٰ، دیکھیں ابھی بھی لوگ پانی اٹھا رہے ہیں، یہ پانی شفا ہے اور لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ مولا سب کی دعاؤں کو، حاجت کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہو، سب آزادار ہو، مولا کے مومن ہو، مولا ہی ہو، مولا آپ کی دعا کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ بحق کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں پروردگار مزید توفیق دے تو آپ کے لیے اور مزید اور بہترین ویڈیو بنا سکے، مولا آپ کو عزتیں دے۔ یہ ہے مقام امام حسن مجتبیٰ اور عین الحسن، جو مشہور ہے امام حسن مجتبیٰ کا کنواں، جہاں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ تو مل کر ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اور مومن بھی شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔